Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ آیات میں زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اوقات، گھڑیاں، دن، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، مجھے رات جب چھا جائے اس کی قسم ہے، دن جب واضح ہو جائے اس کی قسم ہے۔ کبھی رب ذوالجلال فرماتے ہیں والضحی واللیل اذا سجی، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، ادھر فجر کے وقت کی قسم، ادھر چاشت کے وقت کی قسم، ادھر رات کی قسم، ادھر دن کی قسم۔ کبھی 10 راتوں کی قسم۔ اور رب ذوالجلال جب قسم اٹھاتا ہے تو کسی چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں ہوتی، اس کا قسم اٹھانا اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت عظیم بات ہے۔ اس جہان میں ہمارا آخری چکر ہے، اس کے بعد واپسی نہیں ہے، اور یہ چکر گھڑیوں، منٹوں اور سیکنڈوں سے بنتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی قدر کا پتہ نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے رب نے اور ان کے رسول نے اس بات پر دیا ہوا ہے بنسبت باقی ادیان کے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ، فارغ لڑکے روڈوں پر، کوئی تاش کی مجلس میں، کوئی حقے کی گرد، اور اگر آپ صحراؤں میں چلے جاؤ، تھر پار کر کئی بار جانے کا موقع ملا، تو جلسہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی پہلے سے اسپیشل اشتہار کی ضرورت نہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا فارغ بیٹھی ہوئی ہے، جب بھی جاؤ ایک آواز پر جمع ہو جائیں گے، بات ختم، فارغ، کوئی کام نہیں۔ اس کے مقابلے میں کافر فجر کے بعد اٹھتے ہیں، مرد بھی لگے ہوئے ہیں کام پر، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں کام پر۔ جب اللہ تعالیٰ بتی بجھا دیتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں، جب رب اپنی بتی جلا دیتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور مسلمان، اور خصوصاً ہمارے مسلمان، جب رات کو رب بتی بجھا دیتا ہے تو پھر ان کا دن شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ ایک دکان میں بڑے بڑے بلب لگا کے یہ اپنا 12-1 بجے تک کام چلاتے ہیں، اور جب صبح رب بتی جلاتا ہے تو اس وقت ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں، فطرت کے الٹ چلتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی بجلی بہت مہنگی ہے، اور اگر ان سے حکومت کہے کہ تم عشاء کے بعد دکانیں بند کر دو تو شور کریں گے۔ اور جب کورونا آیا تھا تو چند گھنٹوں کے لیے دکانیں کھلتی تھیں، تو چند گھنٹوں میں لوگ اپنی چیزیں پوری لے لیتے تھے۔ یعنی اگر آپ کے پاس دن میں 10 گاہک آنے ہیں یا 100 گاہک آنا ہے، تو اگر آپ کا ٹائم 6 گھنٹے کا تو 6 گھنٹے میں 100 آ جائے گا، اور اگر آپ کا وقت 18 گھنٹے کا تو پھر 18 گھنٹے میں ریلیکس ہو کر گاہک آئے گا۔ گاہک تو وہی ہے جو آنا ہے، اور اس میں آپ کے لیے وقت بچ گیا، آپ کے لیے آپ کا وقت ٹائم بہت بڑا بچ گیا تھا۔
اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دکان میری بند ہوئی تو کسی اور کے پاس گاہک چلا جائے گا، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کردار پیش کرو کہ لوگ آپ کا انتظار کریں۔ کیا آپ نیو خان کوستان بننا چاہتے ہیں یا آپ ڈائیو بننا چاہتے ہیں؟ نیو خان کوستان جگہ جگہ روک کر ہارن دیتے ہیں، لوگوں آ جاؤ میں آ گیا ہوں، اور ڈائیو کا لوگ جا کر انتظار کرتے ہیں، جی اس نے نکل جانا، اس نے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ جب آپ کوالٹی دیں گے، جب آپ خیانت نہیں کریں گے، جب آپ کم نہیں تولیں گے، تو پھر آپ جتنا بھی وقت دو اسی میں لوگ آئیں گے اور آ کر کے اپنا سارا کام جو لینا دینا کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کر جاتے تھے شام، وہ مال شام میں پہلے بھی موجود ہوتا تھا، تاجر لے کر بیٹھے ہوتے تھے، لیکن گاہک انتظار کرتا تھا کہ نہیں محمد تشریف لائیں گے تو ان سے لیں گے، اس لیے کہ بے فکری والی بات ہے، کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے لے جاؤ، کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، اور قیمت بھی مناسب ہوگی۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو منظم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو۔ ہمارے اسلاف اپنی زندگی کی بہت قدر کرتے تھے۔ آج اگر کوئی زندگی کی قدر کرتا بھی ہے تو دنیا کے لیے، آپ کو کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں، میں مصروف ہوں، کس میں؟ دنیا میں۔ سب کو جواب ہے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، سب کے لیے ہمارے پاس متبادل ہیں، کاروبار کو وقت دینا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں بھائی، صبح میں ناشتہ لگاتا ہوں اور بعد میں جاب پر جاتا ہوں، شام کو آ کر کے برگر لگاتا ہوں، گھر والی کو بھی لگا دیا کہ تو بھی بچوں کو بھیج کر فارغ ہوتی ہے، تو بھی کہیں پڑھایا کر، بڑی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو بھی کسی کام پر لگاؤ۔ غریب لوگ ہیں بھائی، سب کام کرو، سارے اوقات دنیا کو دو۔ تو اگر یا تو ہم اپنے وقت کی قدر پہچانتے نہیں، پہچانے تو سارا وقت دنیا کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنے اوقات کے گزارنے کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہیں اس کو نہیں سمجھتے۔ تو آج میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو اور اپنے سننے والوں کو کہ اپنے اوقات کو کیسے منظم کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو فرسٹ پریورٹی تو اللہ کی عبادت کو ہے، رب کے دین کو ہے، دعوت اللہ کو ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں یا جینے کے لیے کھاتے ہیں؟ مسلمان جینے کے لیے کھاتا ہے اور کافر کھانے کے لیے جیتا ہے۔ یہ بنیادی فرق سمجھیں۔ پہلی ترجیح ہماری رب کا دین ہے، اس کی دعوت ہو، اس کی تعلیم ہو، اس کو سیکھنا ہو، اس پر عمل کرنا ہو، عبادات کرنی ہو، عقیدہ سیکھنا ہو، یہ پہلی ترجیح ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کو بہت لوگ نظر آئیں گے جو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، مگر اس کے اوقات اس پہلی ترجیح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے، اس کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی۔ اس کے بعد جتنے بھی اوقات ہیں اس کو دو پہ تقسیم کرنا ہے۔ نمبر ایک، کسب کے لیے، اپنے آپ کو بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو کسب کرنا ہے اس کے لیے،
نمبر 2، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سسرال کے لیے، بھائیوں کے لیے، ننہال کے لیے، ددھال کے لیے، قریبی پڑوسیوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، ان کے لیے وہ وقت ہونا چاہیے۔ ان سب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ہمارے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہمارے فرائض ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب ملو تو سلام کرو، اذا لقیتہ فسلم علیہ، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھو، چھینک لے تو اس کا جواب دو، آپ سے اچھا مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دو، خیر خواہی کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے اوپر فرائض ہیں۔ آپ کسی نہ کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کا بھائی ہوں گے، کسی کی بہن ہوں گے، کسی کی بیوی ہوں گے، آپ کے کسی کا آپ بھانجا بھتیجا ہوں گے، کسی کا آپ ماموں چاچو ہوں گے۔ یہ سب رشتے، کسی کے آپ پڑوسی ہوں گے، کسی محلے کے باسی ہوں گے، کسی ملک کے شہری ہوں گے، کسی امت کا فرد ہوں گے۔ یہ سارے تعلقات اور کسی رب کے بندے ہوں گے۔ ان سب کو پہچان کر جتنا جتنا ان کا حق بنتا ہے ان کو دینا۔ یہ زندگی انسان والی زندگی نہیں کہ جی میں تو ڈاکٹر ہوں اور میں تو بڑا خدمت خلق کا کام کرتا ہوں، چھرا رکھا ہوا ہے بہت بڑا، اور نام لیتا ہے خدمت خلق کا۔ 2 گھنٹے میں دیتا ہوں وہاں، 2 گھنٹے وہاں، 2 گھنٹے وہاں، اور جی ٹائم نہیں ملتا، رات 12 بج جاتے ہیں، اور ہفتہ وہاں اور اتوار وہاں۔ یہ انسان والی زندگی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ 3 وقت بتائے تھے میں نے آپ کو۔ پہلی پرائورٹی اللہ کا وقت، دین سیکھنے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، عبادات کے لیے۔ دوسرا اپنے کسب کے لیے۔ تیسرا اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ والا وقت بھی کسب کو، اور رشتہ داروں والا وقت بھی سارا کسب کو۔ رات لیٹ آتا ہے، بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور صبح یہ سو رہا ہوتا ہے اور بچے سکول چلے جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے ہفتہ بعد۔ یہ طریقہ انسان والا نہیں ہے، انسانیت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے کچھ کلینک بند کر، اور جو 2 میں نے حقوق بیان کیے ہیں، رب ذوالجلال کا حق اور رشتہ داروں کا، ان کو وقت دے۔ جو شخص امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، کویت چلا جاتا ہے، سال ہا سال وہاں گزار دیتا ہے، وہ سارا وقت، اور اکثر ان میں اللہ معاف کرے بے نماز، عیاش، اور رہی صحیح کسر، بیوی سے دور رہ کر، کافروں کے معاشرے میں رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر پوری ہو جاتی ہے۔ رب کے اوقات بھی گئے، رشتہ داروں کے بھی گئے، اور وقت سارا دے دیا کسب کو۔ یاد رکھو، اگر آپ کے پیپر میں 3 سوال ہوں 40 منٹ کے، اور اگر آپ ایک سوال کو ہی 2 گھنٹے دے دو، فیل ہو گئے، پاس ہو گئے۔ یاد ہے آپ کو، دوسرے 2 سوال بھی یاد ہیں، لیکن آپ ایک کو لکھتے لکھتے 2 گھنٹے لگا دو، فیل ہو جاؤ گے، پاس ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو منظم نہیں کرتا، اپنے اوقات کو منظم نہیں کرتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے واجبات کو نوٹ کرو۔ اتنے گھنٹے عبادت کے لیے،
اتنے گھنٹے جاب کے لیے، اتنے گھنٹے رشتہ داروں کے لیے، پھر ان کی ترجیحات لگاؤ۔ رشتہ داروں میں والدین کا حصہ سب سے پہلے، بیوی بچوں کا بعد میں، اور باقی رشتہ داروں کا اتنا تھوڑا وقت کہ میں نے دن میں آدھا گھنٹہ باقی رشتہ داروں کے لیے، 1 گھنٹہ باقی رشتہ داروں کے لیے۔ پریورٹی سیٹ کرنے کے بعد جیسے آپ کو کہا جائے کہ ایک برتن ہے، ایک جار ہے، اس میں 3 پتھر ہے اور تھوڑی سی کرش ہے، بجری ہے اور تھوڑی سی ریت ہے، وہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں۔ تو اگر آپ پہلے پتھر ڈال دو گے، بجری بعد میں اور ریت تو بچ جائے گی، اس میں پوری نہیں آئے گی۔ اگر آپ ایک پتھر ڈال کے اس کے ہر طرف خالی جگہ پور کر لو گے اور پھر اور ڈالو گے ترتیب کے ساتھ، تو وہ سارا سامان اس میں پورا آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے پھر بھی پورا نہ آئے۔ آپ کا جو جار ہے وہ 24 گھنٹے ہیں، اس میں آپ نے اپنے کام پورے کرنے ہیں۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ سارا دن کام کر کر کے بھی شام کو ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور کام بچ جاتا ہے؟ اب کیا کریں؟ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مرتے وقت یہ کہے کہ میں اپنے کام پورے کر کے جا رہا ہوں، میں نے جو سوچا تھا نا پورا ہو گیا۔ ایسا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک چوکھٹا بنایا، پھر اس میں سے ایک لکیر اوپر کو گئی جو اوپر چوکھٹے کی اوپر والی لکیر کو کراس کرتی اوپر جا رہی تھی۔ پھر کچھ تیر اس لکیر کی طرف جا رہے ہیں دونوں طرف سے۔ فرمایا یہ جو تیر ہے لمبا اوپر جا رہا ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ اس کے کام ہیں، یہ اس کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ٹو ڈوز ہیں، آپ کے ویژن ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو چوکھٹا ہے یہ زندگی کا دائرہ ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی خواہشات اس سے بھی آگے جا رہی ہوتی ہیں۔ اگلے سال یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا، اور پل کا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تیر ہیں یہ خواہشات کو لگتے ہیں۔ سوچا تھا قسطوں پہ موٹر سائیکل لے لوں گا، پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہو گیا، سارے پیسے اس پہ لگ گئے، موٹر سائیکل رہ گئی۔ سوچا تھا یہ کر لوں گا، جیب کٹ گئی، وہ کام رہ گیا۔ یہ تیر ہیں جو خواہشات کو لگتے رہتے ہیں، کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے، کوئی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن خواہشات کی لسٹ لمبی ہوتی ہے اور چوکھٹا ختم ہو جاتا ہے، یہ قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کی ڈائری میں اگلے پلان لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سارے کام آپ سے ہوں گے نہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ آؤ جمعہ پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، درس سننے کے لیے چلتے ہیں، وہ جواب میں کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹائم نہیں ہے، سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، تیرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس درس کو ترجیح نہیں دیتا، میں اپنے کاموں کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو جب آپ کسی نہ کسی کو سوری کرتے ہی ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، اس کا مطلب آپ کے کام زیادہ ہیں، وقت آپ کے پاس کم ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ سوری کس کو کہنا ہے؟ رشتہ داروں کو سوری کہنا ہے، یا کاروبار کو سوری کہنا ہے، یا رب ذوالجلال کو سوری کہنا ہے؟ کس کو کہنا ہے؟ یہ ترجیح لگانا آپ کا کام ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ پاس مارک سب میں لے لیے جائیں،
منیمم پرفارمنس لیول سب کا برابر کر لیا جائے. ایک پیپر میں 40 نمبر، ایک میں 60، ایک میں 70، کوئی بات نہیں، کوئی پیپر فیل تو نہیں ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی میں اللہ کی عبادت میں تھوڑی کمی آ گئی، یا اپنے کاروبار میں تھوڑی کمی آ گئی، یا رشتہ داروں کی ملاقات میں تھوڑی کمی آ گئی، مگر فیل ہونے والا کام تو نہیں ہونا چاہیے نا. کچھ تو ہونا، اس کو وقت دیا گیا ہو. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو منظم کریں گے. کام زیادہ ہے، سامان زیادہ ہے، جار چھوٹا ہے. اب آپ کو کوشش کرنی ہے کہ سامان کم کر لیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن اپنے تمام اعمال کو کاغذ پر لکھنا ہے. جیسے آنکھ کھلی، ہر آدھے گھنٹے میں آپ نے کیا کام کیا ہے. اذان ہوئی، یہ نہیں لکھنا کہ اذان ہوئی میں مسجد میں چلا گیا، نماز پہ آدھا گھنٹہ لگ گیا، یہ نہیں کہنا. یہ بتانا ہے کہ اذان کے سے لے کر جماعت تک کے 15 منٹ میں نے کیسے لگائے. اس طریقے سے جب 3 دن آپ اپنے اعمال لکھ لیں گے، جو کچھ بھی کرتے ہو، برا کام کرتے ہو برا لکھ دو، اچھا کرتے ہو اچھا لکھ دو، شرماؤ نہیں، کیونکہ آپ نے کسی کو نہیں دکھانا ہے. لوگوں کو دکھاؤ گے تو شرم آئے گی، مگر تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس سے شرمانے کی ضرورت ہے. وہ لکھ بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ایک لفظ بھی بولتا ہے تو لکھنے والا اس کو نوٹ کر لیتا ہے. گوگل والے تمہیں ٹریک کرتے ہیں، موبائل فون والے تمہیں ٹریک کرتے ہیں تم کہاں ہیں. لیکن موبائل بند کر دو تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں ہو. تیرا رب آپ کو اس وقت بھی ٹریک کر رہا ہوتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر شخص کی کاپی اس کی گردن کے ساتھ لٹکائی گئی ہے، جس پہ نوٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں گردن کے پیچھے وہ پرزہ ہے دماغ میں، جس میں ساری چیزیں میمورائز ہوتی ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اسی کا پرنٹ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نکال کر کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ، آج تیرا حساب کرنے کے لیے تیرا اپنا اعمال ہی کافی ہے. اگر قیامت والے دن تیرا عمل لکھا ہوا آئے گا اور تیرا حساب ہوگا پوری زندگی کا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ تو نے عمر کیسے فنا کی. تو آج ہم 3 دن لکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جو بندہ 3 دن کا جواب دے سکتا ہے وہ 30 سال کا بھی جواب دے سکتا ہے. 3 دن میں جو آپ نے لکھے، ان میں بعض کام آپ نے ضروری واجبی کیے ہوں گے. واجبی کی 2 قسمیں ہیں، فوری اور غیر فوری. کام کیا وہ فوری تھا، لیٹ ہونے سے نقصان ہوتا تھا، جیسے نماز ہے. یا ایسا واجبی کام کیا جو لیٹ ہو سکتا تھا. فوری، ضروری، غیر فوری. اور دوسرے وہ کام آپ نے کیے ہوں گے جو غیر ضروری مگر فوری. جیسے کال آئی ان نون نمبر سے، اب ہے تو فوری مگر ضروری ہو سکتا نہ ہو سکتا ہو. غیر ضروری، فوری، غیر ضروری، غیر فوری، یہ 4 قسم کے آپ کے اعمال ہوں گے. جب آپ کا جار چھوٹا اور سامان زیادہ ہے،
جو غیر فوری اور غیر ضروری ہیں ان کو الگ لکھ لو. بیٹھو گوگل دیکھنا شروع کر دو، یہ کیا ہے؟ فوری ہے؟ ضروری ہے؟ نہیں. یوٹیوب کو کھول کے دیکھنا شروع، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ جو پوسٹ آئے میں نے دیکھنی ہے. یہ ضروری ہے؟ نہ ضروری ہے نہ فوری ہے. اور جب آپ کوئی ایک پوسٹ گروپوں میں شیئر کرتے ہو، 1000 بار سوچا کرو کہ یہ 5 منٹ کی ہے، اگر میں نے گروپوں میں شیئر کر دی، ہزاروں لوگوں کے 5 منٹ کا حساب مجھے قیامت والے دن دینا پڑے گا. انہوں نے اس کو کھول کر دیکھنا ہے، ان کا پیسہ بھی لگنا ہے، ان کا وقت بھی لگنا ہے. تو یہ جو غیر فوری اور غیر ضروری کام ہے، ان کو نوٹ کر کے سائڈ پر رکھ دو. انشاءاللہ جو پیچھے بچیں گے وہ آپ کے جار میں پورے آ جائیں گے. اگر پھر بھی پورے نہ آئے تو ترجیح لگاؤ، ترجیح لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات واجبی بھی ہیں، نفلی بھی ہیں. ترجیح لگانے میں کسی نفلی کام کو چھوڑا جا سکتا ہے. آپ کے کاروبار کے معاملات، ایک وقت ہے جو آپ کا ضروری ہے، وہاں پہ کچھ آپ اضافی طور پہ کر رہے ہیں، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. رشتہ داروں کے معاملات کو بھی فلیکسیبل ہوتے ہیں، کم وقت زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے. تو اپنے جاگنے کے جو اوقات ہیں، 6 گھنٹے سونا چاہیے، اور نیند جس طرح انسان اپنے آپ کو عادی کرے ویسی ہو جاتی ہے. مقصد تو ہے کہ آپ کو فریش ہونا ہے، یا گھنٹے گننے آپ نے. جو شخص اس کو نیند نہیں آ رہی اور سونا چاہتا ہے، وہ 1 گھنٹہ پہلے والا تقریباً ضائع کرے گا. اور جو تھکا ہوا، حالت خراب، نیند آ رہی ہے، آ کر گرتے ہی سو جائے گا. تو آتے ہی وہ گہری نیند میں چلا جائے گا، جس میں آنکھیں گھومتی ہیں، آئی موومنٹ ہوتی. فریکوینٹ آئی موومنٹ کا جو لمحہ ہوتا ہے، اس میں انسان فریش ہوتا ہے. کبھی آپ بچہ سوتے ہوئے دیکھو، اس کا ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے، نبض بھی تیز ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھ بھی بڑی مسلسل گھوم رہی ہوتی ہے. اس وقت اس کے دماغ کو فریش کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ دفتر سے جاتے ہیں، کوئی فائل ادھر پڑی ہے، کوئی ادھر پڑی ہے، کوئی کاغذ نکلا پڑا ہے، قلم ادھر پڑا ہے، کیپ اس کی ادھر پڑی ہے، تو آپ کا ساتھی آتا ہے، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور میز کو صاف کر دیتا ہے. یہ کام آپ کے سارے دن کی فائلوں کا سوتے وقت رب ذوالجلال کر رہا ہوتا ہے. تو جو لیٹ سوتا ہے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا. جو عشاء سے پہلے سوئے گا اس کی عشاء جاتی رہے گی. والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد گپیں لگانے سے منع کیا ہے. جو عشاء کے بعد گپیں لگائے گا اس کی فجر خراب ہو جائے گی، تہجد جاتی رہے گی. تو جتنے اوقات آپ جاگتے ہیں، ان میں اتنے اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے، اتنے اوقات میری جاب کے لیے. باقی جو اوقات ہیں، میں نے طے کرو، اپنا ویژن سیٹ کرو، میں نے روزانہ 1 گھنٹہ ورزش کرنی ہے، میں نے روزانہ 1 پارہ قرآن کا پڑھنا ہے، میں نے 100 بار استغفار کرنا ہے، میں نے فلاں تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میں نے 3 آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے، میں نے 1 حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے. اپنے اعمال کو لکھ لو، تینوں خانوں میں اللہ کے دین کا حق، میرے جاب کے معاملات، اور میری ذات، میرے رشتہ دار، ان کے معاملات.
میں نے والدین کو دیکھنا ہے، ان کے لیے اتنا وقت ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے دن رات کو 24 گھنٹے پہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس میں سے 5 نمازیں، یہ 5 اسٹاپ لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ رب چاہتا تو کہتا 5 نمازیں فجر کے بعد پڑھ کے سارا دن کام کیا کرو، نہیں، اوقات مقرر کیے ہیں۔ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کام کرتے کرتے ایک دم دفتر سے نکل، تیرا جسم بھی جاب سے نکل آئے گا، اور جب تو وضو کرے گا تو ریفریش ہو جائے گا، اور جب تو اللہ اکبر کہے گا تو پھر تجھے اجازت نہیں کہ دکان کا سوچے یا مکان کا سوچے یا دفتر کا سوچے، تیری سوچ بھی نکل آئے گی، تیرا دماغ بھی فریش ہو جائے گا، تیرا جسم بھی فریش ہو جائے گا۔ ان 5 سٹاپ میں جو گھنٹے بچتے ہیں ان میں آپ اپنے اوقات کو فٹ کریں، اور ایک چھوٹی ڈائری جیب میں رکھیں جس کے پیچھے سپرنگ لگا ہوتا ہے، یا نہیں بھی لگا ہوتا، گلو لگا ہوتا ہے۔ سارا دن جو ڈیل ہوئی ہے اس پہ لکھتے جاؤ، فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں کو پیمنٹ کر دی، حتیٰ کہ فلاں ٹرک رکشے کے پیچھے یہ اچھا شعر لکھا ہوا تھا، نوٹ کر لو۔ دانائی کی بات مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا۔ دانائی کی بات مسلمان کا گم شدہ چیز ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ درس سن رہے ہو، خطبہ سن رہے ہو، نقطے کی بات ملی، نوٹ کر لو۔ آپ کی کاپی میں اتنے موضوعات لکھے ہوئے ہوں، جس موضوع سے متعلق ہے وہاں جا کر اس کو نوٹ کر دو۔ صبح فجر کے بعد یہ کاپی نکالو، ڈائری کھولو، جس جس کو جو جو کام بتایا ہے وہ اس ڈیٹ کے حساب سے لکھتے چلے جاؤ۔ جس جس نے آپ کو کوئی کام بتایا ہے وہ اس حساب سے لکھتے چلے جاؤ۔ فلاں کو فون کرنا ہے، فلاں کو سے یہ کام کروانا ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے، میں نے آگے یہ فلاں کو کہا ہوا ہے۔ جو ملاقات ہو، سارا دن جو ڈیلنگ ہو، اس کو اس پہ نوٹ کر لو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس شعبے کا ایک آدمی کہیں ہے تو صحیح، مجھے کہیں ملا ہے، یاد نہیں آ رہا، وہ بندہ اگر مل جائے، پتہ نہیں مجھے کون ملا تھا، اس نے بتایا تھا۔ یہ سب باتیں تب ہوتی ہیں جب ہم نوٹ نہیں کرتے۔ نوٹ کر لو، اور صبح اس کو ڈیٹ وائز جس جس دن وہ کام ہونے کا ہے اس کاغذ پہ نوٹ کر کے، یہ کاغذ جو آپ کی جیب والا تھا پھاڑ کر پھینک دو۔ اب اس کو نکالو، آج کے ٹو ڈوز کیا ہیں، آج کیا کیا کرنے کا ہے۔ صبح وہ جو 1.25 گھنٹہ آپ نے دینا ہے، اس میں اس کی ترجیحات لگانی کہ آج اللہ کے حقوق کے حساب سے مجھے اتنے کام ہیں، اپنے جاب کے حساب سے مجھے یہ کام ہے، اپنے رشتہ داروں کے حساب سے، حقوق کے حساب سے میرے یہ کام ہیں۔ ان کو ترتیب سے لکھتے چلے جاؤ، پہلے یہ، بعد میں یہ، اس علاقے میں جاؤں گا وہاں یہ دونوں کام اس علاقے کے ہیں، دونوں وہاں جا کر کروں گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر مجھے پتا ہوتا میں نے آنا ہے، تو یہاں تو مجھے ایک اور کام بھی تھا، یاد ہی نہیں آیا، میں ادھر گیا بھی ہوا تھا، یاد آتا تو میں یہ بھی کر کے آ جاتا۔ ان سب کا حل یہ ہے، ڈائری ہر وقت آپ کے پاس ہو، اور اس پہ آپ نے اپنے 5 نمازوں کے اندر کرنے والے کام لکھے ہوئے ہوں، اس کا روڈ میپ طے ہو کہ میں نے ادھر سے نکلنا ہے، ظہر کی نماز مجھے فلاں مسجد میں ملے گی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں نماز کا وقت کیا ہے۔ عصر مجھے وہاں ملے گی، بیچ میں میرے یہ کام ہے۔ وہاں پہنچوں گا ڈاکٹر کے پاس تو ہو سکتا ہے تھوڑا انتظار کرنا پڑے، تو جو اللہ کے واجبات میں سے میں نے تلاوت لکھی ہوئی ہے، تسبیح لکھی ہوئی ہے، میں اس وقت یہ کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا ہے،
جب میں فلاں انتظار کر رہا ہوں گا تو وہاں بیٹھ کر یہ کتاب پڑھ لوں گا. کبھی آپ نے کافروں کے ملکوں کی تصویر دیکھی ہو, وہ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے مجاہدین کو دیکھا ہے, وہ کوئی کام ہو رہا ہے باری باری, ابھی اس کی باری نہیں آئی, وہ سائڈ پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کو اپنے اوقات کی اگر فکر ہو, اگر آپ نے اپنے آپ کو مرتب کیا ہوا ہو, تو آپ کو پتہ ہے میں نے آج اتنی آیات پڑھنی ہے, اتنا پارہ پڑھنا ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک دم بیٹھ کر نہیں پڑھنا, بلکہ آپ نے, چونکہ یہ وقت غیر فوری ہے, یہ کام غیر فوری ہے, ضروری تو ہے مگر غیر فوری ہے, اس لیے میں نے اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھنا ہے. جہاں مجھے فرصت ملی, 10 منٹ مل گئے, 5 منٹ مل گئے, اس میں نے یہ کام کرنا ہے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں, کوئی بندہ آ گیا ملنے والا. اب بعض علماء تو بڑے کھری سنا دیتے تھے کہ میں نہیں ملتا بھائی, یا ٹرخا دیتے تھے. لوگ اس کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں. گجرانوالہ کے ایک عالم دین تھے, ان کے پاس کوئی شخص آیا, جی میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کو سلام کر لوں, آپ کی زیارت کر لوں. تو کہنے لگے کر لی؟ بولے ہاں. پھر جاؤ پھر. اب آپ کو یہ لگے گا کہ بد اخلاقی ہے, لیکن وہ جو اتنا ضروری کام کر رہے ہیں, اب جو منہ اٹھائے آ کر کے ملنا شروع کر دے تو کیا کریں گے وہ. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک شخص بائی ایئر ٹکٹ لے کے, ویزا لے کے ان کو ملنے گیا. لائبریری کی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں, ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے. پیچھے سے آواز دی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے آئے ہو؟ حضرت صرف آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگے میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا کوئی بات. کہنے لگے امت کا وقت ہے, فرد کو نہیں دے سکتا. میں جو کر رہا ہوں اس کا فائدہ پوری امت کو ہے, اور تیرے اکیلے کو وقت دوں گا تو وہ رہ جائے گا. بعض علماء تو کھری سنا دیتے تھے, اور حافظ ابن جوزی وہ کھری نہیں سناتے, لیکن پتہ ہے یار میرا وقت ضرور ضائع کرے گا, تو اٹھ کر لکھتے تھے قلم کے ساتھ, دوات کے ساتھ, کاغذ کے اوپر. تو قلم تراشنا شروع کر دیتے اور اس سے باتیں بھی کرتے رہتے, اور کبھی کاغذ جو بڑے تھے ان کو کاٹ کے چھوٹا کرنے لگ جاتے. اپنے وہ کام ایسے شخص کے آنے پر رکھے ہوتے تھے جو میرا وقت ضائع کرے گا, اور میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ساتھی, ان کا زمیل, ان کا وراق, ان کا کاتب کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا رات کئی بار اٹھتے تھے, اور اٹھ کر ایک دو حدیث, کوئی کسی کی تصحیح, کسی کا وہ کرتے اور پھر سو جاتے. آپ کبھی اٹھے ہوں رات اور اٹھ کے بیٹھ کے کام شروع کر دیے ہوں؟ دیکھو ہوا کبھی ایسا؟ آپ آنکھ کھل جائے تو پہلو بدل کے پھر سو جاتے ہو. وہ کہتے تھے اچھا ہو گیا آنکھ کھل گئی, چلو کوئی کام ہی کر لیتا ہوں. پھر آنکھ بند ہوئی, پھر سو گئے, پھر اٹھے, پھر لکھنا شروع کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں, اس طریقے سے ہم اپنے کاموں کو بانٹ کر, تقسیم کر کے, اور ترجیحات فٹ کر کے, اور اس کو مرتب کر کے جب لکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی فروٹفل ہو جائے گی, ہماری زندگی قیمتی ہو جائے گی, ہماری زندگی کی قدر بڑھ جائے گی, ہمارے اوقات, ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے, ہماری زندگی سے افراتفری ختم ہو جائے گی, ایمرجنسیاں کم ہو جائیں گی. بل پہلی کو آیا, 10 تاریخ آخری ہے, اگر آپ اس کو 10 تاریخ تک لیٹ کرو گے تو آپ نے اپنی سستی سے ایک ایمرجنسی کریٹ کر لی ہے. اب اسی وقت اللہ نہ کرے کسی کی بیمار کی خبر, کسی کے ایکسیڈنٹ کی, کسی کی خبر آ گئی, اور ادھر سے وہ, تو ایمرجنسیاں بڑھ جائیں گی. تو جو ایمرجنسیاں رب کی طرف سے آتی ہیں وہی کافی ہیں. آپ اپنی سستی سے اپنی ایمرجنسیوں کو نہ زیادہ کرو. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ نے مرتب کیا ہوگا, جب آپ نے لکھا ہوا ہوگا, جب آپ ہر وقت کو, ہر ضروری کام کو فوری ہونے سے بچاؤ گے اور وقت سے پہلے کر لو گے, تو پھر آپ کی زندگی کی ایمرجنسیاں کم ہو جائیں گی. میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ پیسہ وقت سے
یہ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. پیسہ ضائع ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، زلزلہ آ گیا، گھر گر گیا، بلڈنگ گر گئی، کچھ بھی ہو گیا، وہ ریکور ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن وقت ریکور نہیں ہوتا. یہ اس سے زیادہ. اور آپ کو کراچی جانا ہے، وقت بچانا ہے تو پیسہ زیادہ لگے گا، پیسہ بچانا ہے تو وقت زیادہ لگے گا. اور جب آپ اپنی ایمرجنسیاں ایسے حل کر لیں گے وقت سے پہلے تو پھر آپ کا پیسہ بھی بچے گا. وہی کام جب فوری اور ضروری ہو جاتا ہے پھر آپ زیادہ پیسہ لگا کر اس کو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے چلیں گے آپ ایک اچھے والد بن جائیں گے، آپ ایک اچھا بیٹا بیٹی بن جائیں گے، آپ ایک اچھی بیوی ماں بن جائیں گے، آپ ایک اچھا ڈائریکٹر، پرنسپل، مدیر بن جائیں گے. اور جو شخص کسی چھوٹے لیول پہ اچھا بن کر دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر اس کو اگلی کلاس بھی دے دیتا ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ہر کام اچھے طریقے سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے کرو. بلی بھوکی مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. اس لیے نہیں کہ اس نے بلی ماری تھی، اس لیے کہ اس نے احسن طریقے سے نہیں ماری تھی، تڑپا تڑپا کے ماری تھی. تو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. ذبح بھی کرنا ہے تو تیز دھار چھری کے ساتھ احسن طریقے سے کرو، جانور کو تڑپاؤ نہیں. تو ہر کام احسن، ان اللہ کاتب الاحسان فی کل شیء، ہر کام احسن طریقے سے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، ہم اپنے آپ کی ترجیحات سیٹ کریں، ہم اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو لکھیں، اپنے اہداف سیٹ کریں. کافروں نے 100 سال پہلے پلان بنایا تھا کہ ہم نے فلسطین میں اسرائیل بنانا ہے. تھوڑا 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 100 سال پہلے 10 سال میں یہ کریں گے، 20 میں یہ کریں گے، 30 میں یہ کریں گے، اور 50 کے بعد بن جائے گا. آج سے 30 سال پہلے کافروں نے یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ مسلمان کی بچی کو جینز کی پتلون میں ڈالنا ہے، مسلمان کے بیٹے کو، بیٹی کو جینز کی پتلون میں ڈالنا ہے. اور اس ہدف کو انہوں نے سالوں، 6 ماہ، مہینوں پہ تقسیم کیا تھا، اور آج وہ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. کافر اپنے اہداف کو سیٹ کرتا، اس کو تقسیم کرتا، ایک ایک دن پر تقسیم کرتا اور اس پر پہرا دیتا ہے، اور اکثر اوقات اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے. اور ہم مکان بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، بل آف کوانٹٹی نکالتے ہیں، وقت اتنا لگے گا، بجری اتنی لگے گی، سیمنٹ اتنا لگے گا، اور پھر نقشہ یہ ہوگا. کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ 8-10 ٹرک اس کے ڈلوا لو، اس کے ڈلوا لو، کام شروع کر دو، نقشہ ہے ہی کوئی نہیں. تو کیا آپ کی زندگی ان مکانوں سے بھی زیادہ سستی ہے کہ جس کا کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، باجی عشوائی طور پہ گزر رہی ہے، روزانہ چلے جاتے ہیں اور روزانہ ہی آ جاتے ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اتنے سستے ہیں آپ لوگ. مسلمان سستا نہیں ہوتا، مسلمان بہت قیمتی ہوتا ہے. وہ شخص بہت بڑا بے وقوف ہوگا جو پلاٹ خریدے اور ایسے ہی شمار کے بغیر ہی ٹرک اینٹوں کے آ جائیں اور ٹرک ریتی بجری کے کرش کے آ جائیں اور سیمنٹ آ جائے اور کام شروع ہو جائے اور نقشہ اس نے نہ بنوایا ہو. وہ عقل مند نہیں ہوگا. اور اس سے بھی بڑا بے عقل کوئی نہیں ہوگا جو اس طرح کی بے ہنگم زندگی گزارتا ہے. وہاں تو دنیا کے مال املاک ضائع ہوں گے اس کے، اور یہاں اس کا جو ریورسیبل، ریکوریبل وقت، جو ریکوریبل نہیں ہے وہ وقت ضائع ہوگا، اس کی زندگی برباد ہوگی. جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.